ناظرین، قدرت نے ہماری زمین پر جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے وہ صرف زمین کے ایٹماسفیئر میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں، اور جنہیں سمندر کی گہرائیوں میں پیدا کیا ہے وہ صرف وہیں زندہ رہ سکتے ہیں، پھر چاہے اس کا سائز ڈائناسور کے جتنا ہو یا پھر چیونٹی کے برابر۔ اسی طرح آسمان کا بھی حساب ہے، اپنی حدود سے زیادہ نہ کوئی اڑ سکتا ہے، نہ کوئی قدرت کی بنائی ہوئی حدود کو توڑ سکتا ہے۔ اسی قدرت کی خلاف انسان اپنی ٹیکنالوجی کے بھرم میں اندھا ہو کر من چاہے کام کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، لیکن جب بھی انسان نے اپنے خالق کی حدود کو پار کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کو منہ کی کھانا پڑی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ گزشتہ دنوں اٹلانٹک اوشین میں پیش آیا ہے، جب اوشین گیٹ کمپنی کی ٹائٹن نامی ایک آبدوز سمندر کی گہرائیوں میں نظام قدرت کے خلاف جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ٹائٹن کے ساتھ سمندر کی گہرائیوں میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ یہ آبدوز 1500 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پچک گئی۔ آسان الفاظوں میں اگر سمجھا جائے تو یہ رفتار 2200 فیٹ فی سیکنڈ کی رفتار تھی۔ اب جبکہ آبدوز کا سائز 20 فٹ تھا تو اس حساب سے یہ آبدوز محض 1 ملی سیکنڈ یعنی پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں پچک گئی تھی۔ جب کبھی آپ 2 میٹر گہرے پانی میں جائیں گے تو آپ کو اپنے جسم پر دباؤ محسوس ہوتا ہے، اور یہ دباؤ گہرائی میں جاتے جاتے بڑھتا جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ اگر آپ بغیر کسی پروٹیکشن کے سمندر کے صرف 400 میٹر گہرائی میں چلے جائیں تو آپ کے جسم کی ہڈیاں تک ٹوٹ جائیں گی، اور یہاں ہم بات کر رہے ہیں 4000 میٹر کی۔ اس آبدوز میں کل 5 افراد سوار تھے جو کہ بڑے امیر کبیر بزنس مین تھے۔ ان 5 لوگوں میں 2 افراد پاکستانی بھی تھے، جن میں ایک اینگرو کمپنی کے CEO شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد تھے۔ ناظرین، گزشتہ سال بھی یہ سب مرسیبل اپنے مسافروں کے ساتھ سمندر کے ٹھیک اسی پوائنٹ پر گئی تھی اور اس کا بیٹری سسٹم خراب ہو گیا تھا۔ اس وقت جرمنی سے تعلق رکھنے والے ایک سیاح آرتھر لیٹوبل نے کہا تھا کہ بیٹری سسٹم ٹھیک سے کام نہ کرنے کی وجہ سے ہم بہت مشکل سے واپس آئے ہیں، اور آئندہ میں کبھی اس میں سوار نہیں ہونا چاہتا۔ 18 جون 2023 کو ٹائٹن، ایک امریکی سیاحتی کمپنی اوشین گیٹ کے زیر انتظام آبدوز تقریباً 740 کلومیٹر کینیڈا کے ساحل سے دور شمالی اٹلانٹک اوشین کی طرف گئی۔ یہ 5 افراد اس آبدوز کے ذریعے پچھلی صدی کے ڈوبے ہوئے بحری جہاز ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے سمندر کی سطح سے 4000 میٹر نیچے جا رہے تھے۔ اس آبدوز کی ایک ٹرپ کا کرایہ $2.5 لاکھ پر ہیڈ تھا۔ اس آبدوز کا سفر تقریباً 11 گھنٹے پر مشتمل تھا، جس میں سے 5.5 گھنٹے جانے اور واپس آنے کے تھے۔ اس آبدوز میں 90 گھنٹے تک کا آکسیجن موجود تھا۔ ٹائٹن کا سفر شروع ہونے کے 1 گھنٹے 45 منٹ بعد رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد مقررہ وقت پر دوبارہ رابطہ نہ ہونے پر آفیشلز کو الرٹ کر دیا گیا تھا۔ تقریباً 80 گھنٹے تک جاری رہنے والی تلاش کے بعد ایک دور دراز سے چلنے والی ایک اور آبدوز ROV نے ٹائٹینک کے ملبے سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر ایک زوردار دھماکے کی آواز ڈیٹیکٹ کی، جو کہ ٹائٹن کے پچکنے کے بعد زور سے پھٹنے کی آواز تھی۔ اس وقت امریکی بحریہ بھی اس آبدوز کو ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ جب امریکی بحریہ کو اس ڈیٹیکشن کی اطلاع ملی تو انہوں نے اس ایریا میں سرچنگ شروع کی اور اس آبدوز کے تباہ ہونے کی اطلاع دی۔ کہا جا رہا ہے کہ ٹائٹن کے نیچے اترتے وقت پریشر ویسل پھٹ گیا تھا، جس کے نتیجے میں سب مرسیبل کے اندر موجود 5 افراد کی فوری طور پر موت ہو گئی۔ حیرت انگیز طور پر اس واقعے کے بعد بالکل ویسی ہی باتیں سامنے آ رہی ہیں جیسے ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد آ رہی تھی۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس سبمرسیبل کو صرف ایک چھوٹے سے کنٹرولر سے کنٹرول کیا جا رہا تھا، جس سے بچے ویڈیو گیمز کھیلا کرتے ہیں۔ $2.5 لاکھ کا فیئر لینے کے بعد بھی اس سبمرسیبل کو اتنا غیر محفوظ رکھا گیا تھا۔ اوشین گیٹ کمپنی کے مالک اسٹاکٹن رش کو ٹائٹن آبدوز سے متعلق متعدد بار خدشات سے آگاہ کیا گیا، لیکن انہوں نے اس کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے رد کر دیا۔ یہ انکشاف ایک ماہر تجربہ کار میکینیکل انجینئر راب میکلم کی جانب سے بھیجی جانے والی ای میل سے ہوا۔ راب میکلم نے اوشین گیٹ کے CEO اسٹاکٹن رش سے کہا تھا کہ وہ اپنے کلائنٹس کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور انہوں نے آبدوز کا استعمال اس وقت تک روکنے کا مشورہ دیا تھا جب تک اسے کوئی ادارہ اس کی اچھی طرح جانچ پڑتال نہیں کر لیتا۔ جس کے جواب میں اسٹاکٹن نے کہا تھا کہ وہ ایسے ماہرین سے تنگ آ چکے ہیں جو جدت کا راستہ روکنے کے لیے حفاظت کے موقف کو استعمال کرتے ہیں۔ اس جواب کے ساتھ اوشین گیٹ کمپنی کے وکلاء کی طرف سے میکولم کو قانونی کارروائی کی دھمکیاں دی گئیں۔
جس کے بعد انہوں نے اس بارے میں مزید بولنا ہی چھوڑ دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔